جس کا اللہ پر بھروسہ پختہ ہو گیا وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام خود ہی بناتا ہے۔ مجھے وہ واقعہ ایک پنجاب کے ایک حکیم صاحب کا ایک واقعہ ہے۔ وہ حکیم اپنے گھر سے جب نکلتا تھا تو اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ آج دن بھر میں جتنی چیزیں تمہیں چاہیے درکار ہو وہ لکھ کر دے دو، ان کی قیمت بھی لکھ دو۔ وہ ایک پرچہ بنا کے دیتی، وہ اپنے مطلب اپنے دواخانہ پہ پہنچتا اور پہنچنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا، یا اللہ میری آج کی ضرورت اتنے روپے ہیں، جیسے ہی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی میری دکان کا شٹر بند ہوگا، میں تیری عبادت میں لگ جاؤں گا، میری آج کی ضرورت جیسے پوری ہو جائے۔ وہ حکیم جیسے ہی وہ لکھتا رہا، ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے آ کر اپنی دواخانہ پہ جب پرچی کو کھولا تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا، وہ گھوم گیا بالکل، کیونکہ اس کی دیگر مرچ مثالوں کے ساتھ ساتھ آگے پرچی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام۔ پہلے تو بڑا چکرا گیا کہ کیا ہوگا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، جب میرے سارے کام رب نے بنائے تو میں اللہ کے حضور ہی دعا کرتا ہوں، وہ پرچی کے آگے لکھ دیتا ہے یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے، بقیہ اپنے دکان میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس حکیم صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی صبح 9 بجے ہی بند کر کے چلا جاتا، کبھی 10 بجے، کبھی 11 بجے، جب ضرورت پوری ہوئی چلا جاتا۔ جس دن پرچی پر یہ لکھا بیٹھا ہوا ہے، اپنی دکانداری چلا رہا ہے، ایک شخص کوئی مسافر گاڑی والے کار والے آئے اس کی دکان کے سامنے اور اندر داخل ہوئے اور کہا حکیم صاحب ہمیں پہچانا ہے۔ اور آپ کیسے پہچانیں گے، کیونکہ 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ہم یہاں سے گزرتے ہوئے کراچی کی طرف جا رہے تھے تو ہماری گاڑی یہاں پہ پنچر ہوئی تھی، میں وہاں دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ دکان کے اندر بیٹھ جائیں، آ کر میں دکان میں آ کر آپ کی بیٹھ گیا۔ میرا ڈرائیور پنچر لگا رہا تھا، وہ لگانے کے بعد جیسے میں دکان میں آیا تو میرے دل میں آیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو، چلو آپ سے کچھ خرید ہی لیتا ہوں۔ میں نے اپنا مسئلہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں انگلینڈ کا رہنے والا ہوں، پاکستان میں میرے رشتہ دار عزیز کچھ فیملی ہیں، ان سے ملاقات کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ مجھے 10 سال سے اولاد نہیں ہے ہمارے ہاں، اور میں نے بہت دوائیاں علاج کیا، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ حکیم صاحب کہنے لگے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، مایوسی نہ اختیار کرو۔ دوائی بنائی، پوڑیاں کچھ بنا کر حکیم صاحب نے اس کی اور اس کی زوجہ کے لیے دوائی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کہا میں نے پوچھا کتنے پیسے ہو گئے، تو آپ نے آگے سے جواب دیا کہ آج کا کھاتہ بند ہو چکا ہے، ابھی کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو ندامت بڑی کی کہ یہ کتنا اعلیٰ انسان ہے اور میری سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی دکان میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لالچ کے لیے کچھ اس سے چیز خرید لوں، لیکن اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ تو میں نے پوچھا حکیم صاحب یہ کھاتہ بند ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ تو مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے بتایا کہ حکیم صاحب کی روزانہ کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے بعد وہ کھاتہ کلیئر بند کر کے اپنی دکان کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ کہا میں چلا گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جو آپ کے ساتھ آپ کو کھانے کے لیے کچھ کہہ رہی تھی، اور آپ اس کو کہتے تھوڑی دیر بعد ہم گھر کی طرف جائیں گے۔ حکیم صاحب معاملہ یہ ہوا کہ میں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹا، میں نے اپنے اہلیہ سے پوری بات یہ شیئر کی اور یہ دوائی دی، تو انہوں نے کہا ہمیں ضرور اس دوائی کو آزمانا چاہیے۔ ہم نے وہ دوائی کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نہیں 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں، 3 بچے ہوئے ہیں میرے، اور ہم سب باہر رہتے ہیں۔ میری ایک بیوہ بھانجی تھی، اس بیوہ بھانجی کی شادی کے لیے ہم انگلینڈ سے یہاں سفر کر کے آئے۔ جب ہم یہاں اس کی شادی کی پوری تیاری میں مشغول رہے، اس کا جہیز بنایا، سب سامان بنایا، سب کچھ تیاری کر لی گئے، لیکن اچانک شادی سے ابھی ہی 1 ہفتہ قبل اس بانجی کی ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، وہ فوت ہو چکی ہے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے۔ ساری خریداری کرنے کے بعد اب حاجی کا انتقال ہو گیا، تو میری اہلیہ نے اور مجھے مشورہ دیا کہ یہ سارا سامان ہمارے پاس موجود ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم اسی حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں جن کے 15 سال پہلے ہم دوائی لینے گئے تھے۔ آج ان کی بیٹی اس عمر کو پہنچ چکی ہوگی کہ وہ شادی والی عمر ہوگی ہو،
تو یہ سارا سامان جہیز وغیرہ سب ہم حکیم صاحب کو دے کر آ جائیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دیں. کہا ہم 2-3 دن سے آپ کی دکان کے چکر لگا رہے لیکن اس کا شٹر ہم نے بند ہی دیکھا. کسی نے بتایا ملنا ہے تو صبح 8 بجے 9 بجے ہی آپ کو مل پائیں گے. آج ہم اسی وقت کے لیے آئے ہیں. آپ نے نہ نہیں کرنی ہے, یہ میری طرف سے, آپ ہماری طرف سے یہ تحفہ آپ قبول کریں. حکیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور وہ پرچی نکال کر وہ دکھا رہے ہیں کہ آج ہی میری بیوی نے مجھے یہ لکھ کر دیا ہے کہ جہیز کے سامان کا کچھ کرو. میں نے اس کے سامنے لکھا ہے اللہ کا کام ہے, اللہ ہی کام پورے جو ہے وہ انجام دے گا. لیکن دیکھیں میں دکان سے اٹھا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کے جہیز کا یہ انتظام کر کے دے دیا. یہ اللہ یا رسول. میرے بھائیو یہ واقعہ تو ایک واقعہ ہے اور حقیقت ہے, یہ حقیقی واقعہ ہے, لیکن یہ ہمیں ایک حکیم کتنا بڑا توکل کا درس عطا فرما, کتنا بڑا توکل کا, اللہ پہ بھروسہ ہو, اہتمام ہو اور اللہ سے ہی لو لگائی جائے, اللہ سے مانگا جائے, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری والے کام کرتے رہے, تو پھر دیکھیے اللہ تعالی ہماری مشکلات کو کیسے حل فرمائے گا. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.